کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں کے خلاف بڑھتی ہوئی بھارتی فوجی جارحیت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تنازع کشمیر خالصتاً ایک سیاسی مسئلہ ہے جسے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے کہا ہے کہ سری نگر میں حریت کے ایک اجلاس میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے فوجی طاقت کے وحشانہ استعمال، پولیٹیکل انجینئرنگ، کٹھ پتلیوں اور مسلح جتھوں کے استعمال، سیاسی رشوتوں اور معاشی اور تہذیبی دہشت گردی سمیت تمام ہتھ کنڈوں کے ذریعے اس مسئلے کو مصنوعی یا جبری طور پر حل کرنے کی بے حد و حساب کوششیں کی، مگر 77 سال گزرنے کے بعد بھی وہ ناکام ہے۔ اجلاس میں 5 اگست 2019 کی آئینی جارحیت کے بعد سے آزمائے جانے والے نو آبادیاتی ہتھ کنڈوں اور اسیران حریت کی حالت اظہار کا ذکر کرتے ہوئے بھارت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنی ناکامیوں اور زمینی و تاریخی حقائق سے سبق سیکھے اور اس تنازع کو سیاسی طور پر اور استصواب رائے کی بنیاد پر حل کرے۔ حریت رہنماؤں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر کی سنگین صورتحال کا نوٹس لیں اور تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھائیں۔ دریاسنا بھارتی قابضین نے کشمیریوں کو ان کی جائیدادوں اور املاک سے جبری طور پر بے دخل کرنے کی مہم جاری رکھتے ہوئے بارہمولہ اور شوپیاں اضلاع میں مزید 2 کشمیریوں کی املاک ضبط کر لی۔ محمد سبحان اور سجاد احمد نامی ان شہریوں کے رہائشی مکانات کو کالے قانون UAPA کے تحت ضبط کیا گیا۔ پولیس نے سری نگر کے علاقے چھانپورہ میں تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک شہری مدثر احمد وانی کو کالے قانون کے تحت گرفتار کر کے اس کی ملکیتی 2 گاڑیاں بھی ضبط کر لی۔ دوسری طرف بھارتی فورسز نے محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ضلع بڑگام میں 2 کشمیریوں الطاف احمد لون اور منظور احمد بٹ کو گرفتار کر لیا۔ نیشنل کانفرنس کے رہنما روح اللہ مہدی نے لوک سبھا میں ریلوے ترمیمی بل 2024 پر بحث کے دوران مقبوضہ کشمیر میں ریلوے لائن منصوبوں کے کشمیریوں پر پڑنے والے سماجی اور معاشی اثرات کے جائزے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ریلوے لائن منصوبوں کو پروجیکٹس لینڈ ایکویزیشن ایکٹ 2013 کی خلاف ورزی قرار دیا، جس کے تحت کسی بھی منصوبے پر کام کے آغاز سے قبل باضابطہ پبلک نوٹس اور اس کے سماجی اثرات کے جائزے کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان منصوبوں سے 288 ایکڑ زرعی اراضی متاثر ہوگی، جس سے 35 لاکھ کشمیری کاشتکار اپنے ذریعے معاش سے محروم ہو جائیں گے۔ شورش زدہ بھارتی ریاست چھتیس گڑھ کے ضلع بیجاپور میں ماؤ نواز باغیوں نے 2 سابق سرپنچوں کو اغوا کرنے کے بعد قتل کر دیا۔ قتل کیے گئے سرپنچوں میں سے ایک کا تعلق حکمران BJP سے تھا۔ گزشتہ سال فروری سے ریاست کے بستر ڈویژن میں BJP کے 11 عہدیداروں اور کانگریس کے 3 کارکنوں کو قتل کیا گیا۔